اتنا تو اثر دے دے یا رب میری آہوں میں، اتنا تو اثر دے دے یا رب میری آہوں میں، جب بند کروں آنکھیں، جب بند کروں آنکھیں، طیبہ ہو نگاہوں میں، اتنا تو اثر دے دے سرکار دو عالم کا انداز کرم دیکھو، سرکار دو عالم کا انداز کرم دیکھو، جو جان کے دشمن ہیں، جو جان کے دشمن ہیں، وہ بھی ہے پناہوں میں، سرکار دو عالم کا۔ عادت سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کا اصرار ہے مگر مجھے تو پڑھنا اتنے اچھے سے نہیں آتا ہے، پہلے پڑھتا تھا تو اصل ہوتا ہے کہ پریکٹس اس پہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے تو آپ لوگوں نے کمپٹیشن کے لیے بھی اسی سے تیاری کیا، کہیں کہیں نوک پلک درست کرنے کی ضرورت تھی تو وہ ہم نے کروایا، یا کہیں کسی شعر پہ طرز نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس کو بتایا۔ 4 مصرع ہے جس میں 2 مصرع تو دعائیہ ہے اور 2 مصرع ہے نعت کے۔ اگر خراب پڑھوں تو ہنسنا مت۔ اس میں آخری کے 2 شعر ایک بہت بڑا پیغام ہے اور ہم سب کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ سماج میں، معاشرے میں، گھر میں، کسی بھی ادارے میں، جہاں بھی ہم رہتے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے معاف کرنے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان کی عزت میں، اس کی رفعت اور اس کی بلندی میں 4 چاند لگ جاتا ہے، اور یہ صفت ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ معمولی چیزوں پہ ہم لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ آج جہاں بھی دیکھیے تو جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے۔ اب طاقت چاہے وہ جس لحاظ سے ہو، پیسے کی طاقت ہو، عہدے کی طاقت ہو، جس لحاظ سے بھی وہ طاقتور ہے، تو ہر جگہ اپنے سے کمزور کو وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے جو اوصاف ہیں، اگر ان اوصاف کو اختیار کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ بالکل جنت کی طرح سے ہو جائے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، کوئی بھی کٹھا اور بگھا کے لیے نہیں لڑتا ہے۔ کتنے کے لیے لڑتا ہے؟ فٹ کے لیے لڑتا ہے، کھڑکی کھولنے کے لیے، چھجی نکالنے کے لیے، اور اس معمولی زمین کے خاطر انسان کے جان کی قیمت کا بھی اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ انسان
ایک دوسرے کی جان سے کھلواڑ کر لیتا ہے، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر لیتا ہے، اور نہیں کچھ ہوتا تو کم سے کم اپنی محنت کی گاڑی کمائی کو لے جا کر کے تھانے کے حوالے کر دیتا ہے۔ 1 فٹ زمین کے خاطر 20-20 سال، 25-25 سال، ایک تو آپس کے جو رشتے ہیں وہ خراب ہوئے، اور دوسرے جو محنت کی کمائی ہے دونوں پارٹیوں نے لے جا کر کے کہاں رکھا؟ تھانے کے حوالے کر دیا۔ اگر وہاں پہ سمجھوتا کر لیتے، پیار سے محبت سے اگر آدمی معاملہ کر لے تو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ رشتے خراب ہوں گے، نہ پیسے برباد ہوں گے، نہ آپس میں دشمنی ہوگی، نہ دوسرے کی عزت اور اس کی جان سے کھلواڑ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ صفت ہے، اور آپ نے سیرت کی کتابوں میں بہت سارے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا، اور سب سے بڑی معافی، سب سے بڑی جو معافی تھی وہ کیا ہے؟ فتح مکہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے تھے اور اللہ نے طاقت اور قوت اور غلبہ سب کچھ عطا فرمایا تھا، آج بھی دنیا کی جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں، جو ہسٹری لکھتے ہیں، وہ بھی آج ان کے ان ادا پہ قربان ہے کہ بھائی فاتح قوم، یعنی جو قوم جیت جاتی ہے وہ تو خون خرابہ کرتی ہے، وہ ایک ایک دشمن سے اپنا بدلہ چکاتی ہے، وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا کام کرتی ہے، لیکن مکہ میں ایک قطرہ خون بھی کسی کا نہیں گرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم سب آج کے دن آزاد۔ یہ یہاں سے بولنا میرے لیے آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن اتنا بڑا دل اور اتنا بڑا ظرف کہ جن لوگوں نے آپ کو آپ کی زمین سے بے دخل کیا، ایمان لانے والے کو ان کی بیوی سے بے دخل کیا، ان کے بچوں سے بے دخل کیا، جائیداد سے بے دخل کیا، اور سب سے زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے وطن سے محبت۔ جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہاں غربت ہو، امیری ہو، جس طرح کے بھی حالات ہوں، لیکن انسان کو اپنے وطن سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کو آپ سے چھینا گیا۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو غلبہ دیا تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کی داڑھی آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی، آپ سینہ چوڑا کر کے تن کر کے آپ مکے میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ مکہ سے زیادہ بڑا دشمن تو ہمارا بھائی ہمارا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ جہاں بھی جس سے بھی ہم کو تکلیف ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچو کہ کیا مکہ کے لوگوں نے جو تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، کیا اس تکلیف سے زیادہ بڑی تکلیف ہم کو ہمارا بھائی پہنچا رہا ہے؟ ہمارے سماج کے لوگ پہنچا رہے ہیں، دوسرے لوگ پہنچا رہے ہیں؟ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو جب اتنی تکلیف کو ہمارے نبی نے برداشت کر کے اور سب کو یکلخت معاف کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ لوگ بھاگ رہے تھے کہ پتہ نہیں مکے میں آپ مسلمان آ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، صحابہ آ گئے، تو پتہ نہیں اب تو ہمارے باپ نے اتنا بڑا ظلم کیا، ہمارے بھائی نے اتنا بڑا ظلم کیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ کسی کی بیوی آ رہی ہے کہنے کے لیے کہ یا رسول اللہ بھاگے جا رہے ہیں میرے شوہر، اس ڈر سے کہ کہیں آپ انتقام نہ لے لیں، تو آپ اس کی جان کی پناہ دیتے ہیں، امان دیتے ہیں کہ جاؤ، میں نے ان کی جان کی امان دی، بلا کر کے لاؤ۔ اور یہی وہ اخلاق ہے، معافی کرنے کی یہی وہ صفت ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن جو ہتھیاروں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے سامنے اس نے اپنا سر جھکا کے رکھ دیا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہم پڑھتے ہیں، جو ہم نعت پڑھتے ہیں، یہ نعت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے کام کو بہت اچھا لگے، آپ کا مزاج خوش ہو جائے، آپ خوب واہ واہ کریں، پڑھنے والوں کو انعام و اکرام سے نواز دیں، یہ ٹھیک ہے، حوصلہ افزائی اچھی چیز ہے، لیکن ایک ایک شعر میں، نعت کے ایک ایک شعر میں ہمارے لیے بڑے سے بڑا سبق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس نیت سے انشاءاللہ آپ محنت کریں گے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنی ہے، تو جتنے دنوں تک آپ سیکھتے رہیں گے آپ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اس نیت سے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ میں بھی بچوں کو سن رہا تھا، ماشاءاللہ کئی ایسے بچے بھی آپ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ آئے جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے